الأنبال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں بشیء من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، والنقص من الانبال، تمہارے مالوں میں کمی سے، والانفس، تمہارے جانوں میں کمی سے، والثمرات، اور ثمرات رزق میں کمی سے، وبشر الصابرین، میرے حبیب بشارت دے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ جن پہ ان کے رب کی جانب سے صلوات ہے اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ جو ہدایت پہ ہیں۔ جس گھرانے پہ پروردگار کی صلوات ہیں، جس گھرانے پہ پروردگار کی رحمتیں ہیں، جو گھرانہ پروردگار کی رحمت بن کر آیا، جو گھرانہ اس کائنات میں بے مثال بن کر آیا، اس بے مثال گھرانے نے کربلا میں ایسی مثال قائم کی کہ جس کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ اونو محمد کا صدقہ بے مثال، صغرا کی بے قراری بے مثال، سکینہ کی گریہ زاری بے مثال، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل بے مثال، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بے مثال، عباس کے کٹے ہوئے بازو بے مثال، علی اصغر کے گلے میں تین کولوں والا بے مثال، حسین کا ذبح عظیم بے مثال، پس گردن 13 ضربے بے مثال، سب کچھ بے مثال تھا، سب کچھ بے مثال تھا، سب کچھ بے مثال تھا، لیکن آقا زادی نے کہا، ثانیہ زہرا نے کہا، علی کی علی بیٹی نے کہا کہ پشت لاقہ پہ سوار ہو کر زینب ایسی مثال قائم کرے گی کہ قیامت تک دنیا کو نہیں پتا چلے گا کہ کربلا میں ظلم زیادہ ہوا تھا یا پھر کوفہ اور شام میں ظلم زیادہ ہوا تھا۔ ایسی مثال قائم ہو، ہاتھ بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں، اگر آقا زادی جھک کے چلتی ہے تو کمر دوہری ہوتی ہے، اور اگر سر اٹھا کے چلتی ہے تو رسی کے دوسرے سرے سے بندھا سکینہ کا گلا دب جاتا ہے۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء کے بیٹے امت نے مار دیے، بیٹیاں قیدی بنا لی۔ جو صبح تک امیر تھے آج کی شام غریب ہو گئے۔ جو صبح تک امیر تھے آج کی شام وہ غریب ہو گئے۔ جن کی چادر نے
کائنات کو پردہ دیا، جن کے رحمت کے پردے کے نیچے پوری کائنات چھپتی ہے، ان کے خیموں کے گھر بھی امت نے جلا ڈالے، بیویوں کی چادریں گئی، چہروں پہ تماشے لگے، سکینہ منتیں کرتی رہی، کانوں سے در اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کانوں سے در اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے۔ بس سمجھیے، ثانیہ زہرا سمجھی کہ اندھیرا ہو رہا ہے، مسلمان مجھ زینب سے تعزیت کرنے آنا چاہتے ہیں، اس لیے شاید آگ لے کر آ رہے ہیں، اس لیے آگ لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں عزاداران حسین کو بتانا چاہتا ہوں، مخدرات عصمت کے پاکیزہ مقدس سروں سے چادریں اتاری نہیں گئی، نیزوں کی نوکوں سے کھینچی گئی ہے، اور پھر ایک ملعون سواری پہ سوار ہو کر اس مقام پہ گیا ہے جہاں کٹے ہوئے بازوں والے جرنیل کا لاشا پڑا تھا۔ عباس کے لاشے کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے ہوا میں لہرا کر نیزے کو، یہی وہ چادر ہے جس کے خاطر درختوں سے پرندے بھی اڑایا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ثانیہ زہرا آئی ہے ایک جلتے ہوئے خیمے میں، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس کی کوئی بڑی قیمتی شے گم ہو گئی ہو۔ آئی ہے، آ کے سید سجاد بیمار کربلا کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، آواز دے کر کہا سجاد بیٹا اٹھ۔ سید سجاد نے آنکھیں نہ کھولی تو کہا امام زمانہ اٹھ۔ جیسے ہی سید سجاد نے آنکھیں کھولی ہے نا، فوراً آنکھ کھلتے ہی جب پھوپھی کے ننگے سر پہ سجاد کی نگاہ پڑی ہے، فوراً کہا ہے پھوپھی اماں اینا اینا حجاب، پھوپھی تیری چادر کدھر گئی؟ کیا چچا عباس مارے گئے؟ کہاں سجاد؟ عباس بھی مارا گیا، حسین بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلا گیا، قاسم بھی چلا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، خیمے جل گئے، چادریں چھینی گئی۔ اب ہمیں یہ بتا سجاد کہ جلتے ہوئے خیموں کے ساتھ جل مرے یا کیا کرے؟ کہا پھوپھی اماں علیکم نبی سارا، پھوپھی اب پردہ ساکت ہو گیا، بچوں کو لے کر اور مزدورات کو لے کر صحرا میں جنگل میں چلی جاؤ۔ لیا ثانیہ زہرا نے سب کو، بچوں کے کرتے کے ساتھ کرتا باندھا ہے کہ کہیں کوئی بچہ گم نہ ہو جائے۔ 64 عورتیں 48 یتیم بچے، یہ تھے کربلا میں، لیکن جب شام کے دربار میں پہنچے تھے نا تو کل 12 رہ گئے تھے، اللہ جانے باقی رستے میں کہاں رہ گئے۔ اب آئی ہے جناب مسلم کی زوجہ، آقا زادی میری 2 بچیاں نہیں مل رہی ہیں۔ کہا آؤ بہن کلثوم، آؤ بہن کلثوم، دیکھیں تو صحیح مسلم کی بچیاں کہاں گئی ہیں۔ اب دونوں آقا زادیاں نکلی ہیں جناب مسلم کی بچیوں عاطفہ اور عطیفہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب کلثوم نے آواز دی بہن زینب ادھر تو آؤ، یہاں پہ بچیاں سو رہی ہیں ٹیلے کی ہوٹ میں۔ اب جب قریب گئے تو دونوں بچیاں اوندے منہ ٹیلے کی ایٹ پہ ایک دوسرے کے اوپر لیٹی ہیں۔ ثانیہ زہرا نے آواز دے کر کہا کلثوم بچیوں کو سیدھا کر۔ جناب کلثوم نے سیدھا کیا، کہا زینب بچیاں بولتی نہیں، کہا دیکھ تو صحیح ہوا کیا ہے، غور سے دیکھ کر ایک مرتبہ چہرہ پیٹ کے کہتی ہے جناب کلثوم ان کی چھاتی پہ اونٹوں کے پیروں کے نشان ہیں۔ آواز آئی قاسم تو پھر بیٹا تھا، بولا کہ
बेटियों से भी ऐसा सलूक करता है। अजरकमल्लाह। अजरकमल्लाह। फिजा बीबियों से कह घबराए ना, मैं ज़ैनब पैरे पे खड़ी हूँ। आज अली की अली बेटी पैरे पे खड़ी है, अब्बास की बहन पैरे पे खड़ी है। अब रात की तारीकी में याद आया कभी बाबा अली हुक्मरान था, मैं ज़ैनब शहजादी थी, तो बाबा अली ने कहा था ज़ैनब कभी अगर वक्त आए तो मुझ अली की जानिब मुंह करके पुकारना, या हाफिजो या हफीजो, देखना तेरा बाबा कैसे मदद के लिए आता है। अब ज़ेरे लब पुकारा है या हाफिजो या हफीजो, या हाफिजो या हफीजो। एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाते आया है, कड़क के कहा है सवार रुक जा। आज रसूल ज़ादी पैरे पे खड़ी है, फातिमा तो ज़हरा की बेटी पैरे पे खड़ी है, आज अब्बास की बहन पैरे पे खड़ी है। सवार ने ना रुकना था, ना रुका। जब करीब आया, आगे बढ़ के सानिया ज़हरा ने सवार की सवारी की लगामों को पकड़ कर रोका है। तुझे कहा नहीं था या पर्दादार बैठे हैं, आगे मत आना। सवार ने अपना नकाब उल्टा और कहा ज़ैनब बेटी अपने बाबा अली को नहीं पहचानती है। यह देखकर बात करने ये बीवियों की तरफ झट से कहा को मुझे दुपट्टा दे दो, मेरा बाबा अली आ गया है। पास खड़ी थी 4 साल की सकीना, रोते कहती है पुपी अम्मा आज पता चला तू अमीर बाप की बेटी है, मैं सकीना गरीब बाप की बेटी हूँ। पुपी तूने एक मर्तबा अपने बाबा को पुकारा, पुपी तेरा बाबा आ गया, मैं सबसे अपने बाबा को पुकार रही हूँ।
اپنا